بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دل دکھانے پر جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے اس شخص سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ رشتہ طے ہونے کے کچھ عرصہ بعد اس نے شرعی پردہ شروع کیا۔ اس کے سسرال والے یہاں تک کہ بہت سے رشتہ دار بھی ابھی اس بات سے ناواقف تھے۔ ماں کو پریشان دیکھ کر اس نے وجہ پوچھی، امی آپ کیوں پریشان ہیں؟ ماں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کا ماتھا چوما اور پیار بھرے اداس لہجے میں بولی، کیا تم اپنی شادی والے دن بھی شرعی پردہ کرو گی؟ جی امی، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ ماں، مگر بیٹی، امی میں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر ایک فیصلہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں شادی والے دن پورے پردے میں رہوں گی، نقاب کروں گی اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھوں گی، کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، کوئی تصویر بھی نہیں بنائے گا اور نہ ہی کوئی میری ویڈیو بنائے گا، اور کوئی رسمیں بھی نہیں ہوں گی۔ ماں نے کہا، یہ کیسی خواہش ہے بیٹا؟ تمہارے سسرال والے ماڈرن ہیں، اتنے امیر ہیں، کیسے وہ یہ مانیں گے؟ لڑکی نے کہا، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ میری طرف سے انکار ہے۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ جانے کو تیار نہیں جو مجھے سب کے سامنے سجا کر گھنٹوں بٹھائے، سب کے ساتھ تصویر بنوانے کو کہے۔ میرے لیے وہ اور ان کی عزت اہم ہیں، تو انہیں بھی تو میرا اور میری عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہم دونوں کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ ماں، مگر بیٹی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے سسرال والے یہ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے۔ لڑکی نے کہا، مگر امی مجھے یہ سب نہیں پسند۔ آپ تو جانتی ہیں اچھی طرح مجھے کسی کی شادی میں جانا بھی اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ ماں بیٹی کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہیں۔ آخرکار یہ بات پہلے اس کے والد، پھر اس کے سسرال اور اس کے بعد ہونے والے شوہر تک پہنچتی ہے۔ سسرال والے صاف انکار کر دیتے ہیں، مگر لڑکا یہ کہہ کے مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کی ہر خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ مگر امتحان کی اصل گھڑی تب شروع ہوتی ہے جب وہ دن آتا ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا، حال بہت ہی خوبصورت سجا ہوتا ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بہت سے مہمان شادی میں شریک ہوتے ہیں، مگر مہمانوں کو یہ بات ناگزیر لگتی ہے کہ نہ کوئی مووی میکر ہوتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے اور نہ ہی کوئی فوٹوگرافر موجود ہے۔ دلہن تیار ہو کر جب آتی ہے تو اسے دیکھ کے حال میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا، اتنا بڑا گھونگھٹ اور اوپر سے اتنی بڑی چادر پہنا دی آپ نے اسے، ارے آنٹی گھونگھٹ تو اٹھائیے، اس لڑکی کا نقاب کیا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر کئی باتیں حال میں گونجنے لگتی ہیں، آئے ہائے، دلہن اور نقاب، یقیناً کچھ گڑبڑ ہے۔ اللہ جانے کس کردار کی ہے لڑکی، کیا پتہ لڑکی نے منہ کالا کر دیا ہو اپنے ماں باپ کا اور جب چھپا رہی ہو۔ چہرہ تو داغدار نہیں کسی نے کہا، اپنا چہرہ تو دکھائیے، ہمیں آپ کی تصویر بنانی ہے، تو اس پہ بھی منع ہو گیا۔ لوگوں کا شک یقین میں بدلتا گیا، نہ جانے ایسی کتنی باتیں اسے اس کی فیملی کو اور اس کے سسرالیوں کو سننا پڑی۔ نکاح کی رسم ہوئی، نکاح ہو گیا، اس کے علاوہ اور کوئی رسم نہ ہوئی، نہ ہی دولہا اندر آیا۔ اس کی ماں اور اس کی ساس نے کئی بار آ کے کہا، بیٹا نقاب اتار دو، اب تو نکاح بھی ہو گیا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں،
دلہن نے کہا کوئی بات نہیں امی، لوگ تو باتیں بناتے ہیں، جب میرے شوہر نے اجازت دی ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں امی، آپ پریشان نہ ہوں۔ مگر وہ ماں تھی، کیسے پریشان نہ ہوتی۔ سب لوگ اس کی پاک دامن اور پاکیزہ بیٹی پر جملے باندھ رہے تھے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے، مگر پھر بھی وہ دل پہ پتھر رکھ کے سب چپ چاپ سنتی رہی اور سب کو بتاتی رہی کہ میری بیٹی کی یہ خواہش تھی، اور پھر اس کے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تو پھر کیا ہوا، اس میں غلط ہی کیا ہے؟ پھر اس کی رخصتی ہو جاتی ہے، اور آج بھی وہ دونوں خاندان بہت خوش، اور وہ لڑکی آج بھی کہیں جاتی ہے تو پورے پردے میں جاتی ہے تاکہ اس کے شوہر کے علاوہ اسے کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ آپ سب سے بھی میری یہ گزارش ہے، خدا را کسی پر انگلی اٹھانے کی بجائے حق بات پہ اس کا ساتھ دیا کریں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ اس سے کسی کی زندگی ہی برباد کرنے کا فیصلہ سنا دیں۔ پردہ کرنا اور پردے میں رہنا میرے اللہ پاک کا حکم ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں اپنی چھوٹی سوچ سے کسی کا دل اور زندگی خراب کر دیتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی گزارنے کی ہدایت دے، آمین۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ عورت کی ساری برائیاں معاف کر دینا، مگر کردار کی گری ہوئی عورت کو کبھی معاف نہ کرنا، ورنہ نسلوں کو حساب دینا پڑے گا۔ مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن اگر عورت ضد پر آ جائے تو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھاتی سوائے گھر کی تربیت کے۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ رزق بڑھانے کا خاص وظیفہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بیوی رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس پانی کا لے، اس پہ یا غنی یا مغنی 7 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر لے، اور رات کو شوہر کو بھی پلائے اور خود بھی پی کر سو جائے، انشاءاللہ چند دنوں میں رزق سے مالا مال ہو جائیں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔